طریقہ یہ ہے کہ پہلے ناپاکی کو تلاش کریں کہ ہے کہاں، اس کا نشان، داغ، کچھ بھی جب نظر آ جائے تو اس حصے کو الگ کر لیں باقی کپڑے سے، اب اس کو الگ پکڑ لیجئے باقی حصے سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو آپ ٹیپ کے نیچے کیا کریں، اس حصے کو آپ اچھی طرح مل لیں، رگڑ لیں اس کو. پہلے اس حصے کو کیا کریں، اچھی طرح دھوئیں، صابن لگائیں. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے ذرا سے پیچھے والے حصے کو، کیونکہ پانی وہ اس کا پھیل کے پیچھے تک آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ پانی صاف ڈالیں اور اس کو اچھی طرح نچوڑ لیں. پھر اس کے بعد پھر نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ، اور ذرا سا دیکھ لیں کہ پانی کیسا نکل رہا ہے، میلا یہ صاف ہے، دل گیا کافی. کیا احتلام، مزی، لیکوریا، حیض، ان تمام کے داغ والے کپڑوں کو ایک ہی طریقے سے پاک کیا جائے گا یا الگ الگ طریقہ ہے؟ اس میں کوئی اور نجاست جس کا آپ نے نام نہ لکھا ہو، مثلا خون ہے یا یورین ہے یا کچھ اور، ان سب کو بھی اسی طرح پاک کیا جائے. کیا لیکوریا کے نشان والے کپڑے ناپاک کپڑوں میں شمار ہوں گے؟ جی ہاں، اس لیے کہ یہ ڈسچارج بھی نجس ہے. ازالۃ النجاسہ، نجاست دور کرنا. نجاست کیا ہوتی؟ امپیورٹی، گندگی. غلاظت اور نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے. ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذن. رواہ ابو داود. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اور کھانے کے لیے دایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے. استنجا اور دوسری نجاست دور کرنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے. دوسری نجاست میں کسی بھی قسم کی نجاست، مثلا ناک صاف کرنا یا جسم پر لگی ہوئی کوئی بھی نجاست اتارنا، تو اس کے لیے ادب یا اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ بایاں ہاتھ استعمال کیا جائے. وضو کرتے وقت دایاں ہاتھ آپ استعمال کرتے تھے، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں تو دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ وضو کے فرق کی وجہ سے. ہمارے ہاں وضو ہوتا ہے ٹیپ کھول کر، پہلے زمانے میں ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ یا تو لوٹے میں پانی ڈالتے تھے اور اس کو بائیں طرف رکھتے اور اسے جب ڈالتے تو دائیں ہاتھ پہ ڈال کے منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالا جاتا یا ناک میں پانی ڈالا جاتا اور ناک پھر بائیں ہاتھ سے صاف کرتے. دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے، پھر اس کے بعد پانی جو تھا ایک کھلے برتن میں ہوتا، یا جیسے نہر پہ آپ بیٹھے ہیں مثلا، تو اس میں سے جب آپ پانی لے رہے ہیں وضو کرنے کے لیے تو آپ دائیں ہاتھ سے نکالیں گے. ٹھیک ہے. سیرخوار بچہ کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دینا کافی ہے، لیکن شیرخوار بچی کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. شیرخوار بچے سے مراد فیڈنگ چائلڈ جو ہوتا ہے، اور مراد اس سے میل چائلڈ ہے. عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بول الغلام الرضیع يندح وبول الجاریۃ یغسل. قال قتادہ وهذا ما لم يطعما فاذا طعما غسل جميعا. رواہ احمد والترمذی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیرخوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑک دیا جائے اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ غلہ نہ کھائیں. غلہ کھانے سے مراد کیا ہے؟ جیسے بریڈ، روٹی، اناج، سیریلز. جب کھانے لگے تو دونوں کے پیشاب دھوئے جائیں گے. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ بچی کا پیشاب تھک بھی ہوتا ہے اور ایک جگہ پر جمع ہو جاتا ہے، اس کو دھونا بھی آسان ہے اور اسے دھونا بھی چاہیے اس کی خاصیت کے فرق ہونے کی وجہ سے. جبکہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کی خاصیت بھی فرق ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ چھینٹوں کی شکل میں ہوتا ہے، اور وہ چھینٹے جب اڑ کے کچھ ایریے پر بکھر جاتے ہیں تو ان سب کو دھونا اور سمیٹنا مشکل بھی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر نجاست کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک جگہ سارا پیشاب جمع ہونے کی صورت میں یا بچی کے پیشاب میں ہوتی. لہذا وہ سارے ایریے کو باقاعدہ دھو کے پاک کرنے کی بجائے اگر اس پر اسے کچھ پانی اسپرنکل کر دیا جائے تو اس سے طہارت ہو جائے گی. لیکن یہ بہت چھوٹے بچے کے لیے. جب بچہ بڑا ہو جائے، سیریل دینے لگے، آفٹر 3-4 months آپ فیڈ کرنے لگتے ہیں سیریلیک وغیرہ، تو اس صورت میں پھر اس کا پیشاب بھی تھک ہو جائے گا اور اسے بھی دھونا ہوگا.
عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال قال فلم يزد على أن ندح بالماء رواه مسلم. حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ اپنا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئی جو ابھی اناج نہیں کھاتا تھا. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا تو اس نے پیشاب کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پانی چھڑکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، یعنی اسے دھویا نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کپڑے پر منی یا کوئی دوسری رطوبت لگ جائے، منی سے مراد سیمن ہے، تو اتنی جگہ پانی سے دھو کر نماز پڑھ لینی چاہیے، خواہ اس کا نشان باقی رہے. رطوبت سے مراد ویٹ ڈسچارج. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه رواه البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت دھو دیتی، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کی نمی کپڑوں پر باقی ہوتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی دھونے کے بعد کسی بھی نجاست کو اگر کپڑا ابھی گیلا ہے تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ سارا پانی سوکھ جائے، ویپوریٹ ہو جائے تو پھر ہی پاکیزگی ہوگی. جب دھل گیا اور اس کے اثرات دھل گئے تو اس کے بعد اگر کوئی اور کپڑا نہیں کسی کے پاس پہننے کے لیے تو اسی کپڑے میں نماز ہو سکتی ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا كانت تغسل المنی من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اراہ فیہ بقعة او بقعا رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی لیکن اس کا نشان یا نشانات کپڑے پر باقی رہتے. اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی گیلے پانی کے دھونے کے بعد. کتاب کے برتن دھوتے وقت یا دھونے کے بعد کلمہ شہادت وغیرہ پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. مثلا آپ کسی کرسچن کے گھر کھانا کھا رہے ہیں، کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. لیکن بسا اوقات وہ ایسی چیز کھاتے ہیں کہ جو آپ کے کھانے میں نہیں آتی یا ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کے کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہے ہیں یا کسی ایسے برتن کو استعمال کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس پہ کلمہ وغیرہ پڑھیں یا اس کو دوبارہ دھوئیں. اگر وہ صاف ہے برتن بظاہر تو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. مجبوری کی حالت میں اہل کتاب کے برتن پانی سے دھو کر استعمال کرنے جائز ہیں. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی کرسچن نوکر ہیں اور وہ آپ کے برتن دھوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، دھو سکتی ہیں، اور ان کے ہاتھ کے دھلے ہوئے برتن یا کپڑے پاک ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں میں نجاست نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی نجاست لگی ہو. ان کو اسی طرح ٹرین کر دیجئے کہ وہ پاکیزگی کا خیال رکھیں. خیال نہ رکھنا ہو تو آپ کے مسلمان ورکر جو ہیں وہ بھی وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جو کوئی اور کر سکتا ہے. ان ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اہل السفر نمر بالیہود والنصارى والمجوس فلا نجد غیر آنیتهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا رواہ الترمذی. حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا گزر یہود اور نصارہ اور مجوسیوں پر ہوتا ہے، یعنی ان سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمیں کوئی برتن میسر نہیں آتا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اہل کتاب کے برتنوں کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے تو ان کو پانی سے دھو لو اور ان میں کھاؤ پیو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ان کو دھونے کا حکم آپ نے کیوں دیا؟ تاکہ شک دور ہو جائے. مثلاً اگر وہ شراب پیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا کام کرتے ہیں تو انسان کو اگر دل میں کوئی حرج ہے کہ معلوم نہیں پاک ہیں یا نہیں تو اس کو دھو لو اور استعمال کر لو. لیکن عام حالات میں جیسے آپ مثلاً باہر ہیں، کسی ہاسپٹل میں ہیں، چائے دی جا رہی ہے کچھ، تو چائے میں تب کوئی ناپاکی نہیں، تب ضروری نہیں کہ آپ ان کی چائے پی. اب تو ویسے بہت ڈسپوزیبل کا رواج ہو گیا، لیکن وہ بھی تو وہی بنا کے لاتے ہیں، انہی کے ہاتھوں کے بنے ہوئے. تو اگر دھلے ہوئے صاف ستھرے برتن موجود ہیں، اور ویسے بھی یاد رکھیے کہ آج کے نصارہ اور پہلے دور میں کچھ فرق بھی آ گیا ہے. جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ مڈل ایجز میں اور ڈارک ایجز میں ان لوگوں کے ہاں نہانا دھونا اور پاکیزگی اختیار کرنا ایک دینی جرم قرار پاتا تھا. لیکن اب زمانے کی روشنی کے ساتھ ساتھ ان کے بیہیویئر میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے. اگرچہ پاکی ناپاکی کا وہ معیار ان کے ہاں نہیں ہے جو ہمارے ہاں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں ہاسپٹل میں تھی، وہاں تو صفائی کرنے والی آئی، ان کے پاس ایک برتن تھا، اس میں ڈس انفیکٹنٹ کوئی سولوشن تھا، اور
साफ करने वाला कपड़ा था, उन्होंने उसी कपड़े से मेज साफ किया, उसी से ग्लास साफ किया, उसी को पलटा के रख दिया, तो वो सब जरासीम तो किल हो गए ना, अब आप खा पी सकते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। कि अब बसा औकात ऐसी सूरत भी होती कि उनके उस बात की सेंस ही नहीं। बहुत से बर्तन उनके यहाँ जब धुलते हैं मशीनों में धुलते हैं, और जब मशीनों में धुलते हैं तो उसमें कई दफा पानी और डिटर्जेंट और इस तरह की चीजें गुजरती हैं और बहुत सफाई होती है। जब आपको ऐसा मालूम हो कि ये धुले हुए कहाँ से आ रहे हैं तो बिला तकल्लुफ उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर शक हो या बज़ाहिर देखने में कोई गंदगी या स्मेल वगैरह नजर आ रही हो, या बसा औक़ात सेकंड हैंड बर्तन खरीदे जाते हैं, या जैसे लंडे के कपड़े खरीद कर लाते हैं आप, तो आपको इस्तेमाल करने से पहले खर्च नहीं है, हमारे यहाँ बहुत गुर्बत है और लोग थक जाते हैं, तो ऐसे में क्या है कि जब शक हो कि इनमें सफाई नहीं या पाकी नहीं तो उनको धोकर इस्तेमाल करना जायज है। जूतों से लगी नजासत जूतों को मट्टी पर रगड़ने से दूर हो जाती है। थोड़ा आगे जाकर अगर साफ मट्टी थी तो उस पर गुजरने से खुद बहुत जूता साफ हो जाएगा और पाक हो जाएगा। पानी के अलावा पाक मट्टी भी गंदगी और नजासत को दूर कर देती है। अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा जाअ अहदुकुमुल मस्जिद फल्यक़लिब नअलैहि फल्यंज़ुर फ़ीहिमा फ़इन रअा ख़बसन फल्यमसहु बिल अर्दि थुम्मा लियुसल्लि फ़ीहिमा। रवाहु अहमद व अबू दाऊद। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में आए तो अपने जूते पलट कर देख ले, अगर जूतों में गलाजत लगी हो तो उन्हें जमीन पर रगड़ कर साफ करे, फिर उन्हीं जूतों में नमाज पढ़ ले। इसे अहमद और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। यह भी हालात के तहत ऐसा करना होता है बसा औकात कि मस्जिद ऐसी जगह पर है जहाँ कोई दरी नहीं, कोई सफ नहीं, कोई कारपेट नहीं, कोई भी ऐसी पर जूते उतार कर नमाज पढ़ी जा सके। सीधी साफ जमीन पर ही नमाज पढ़ना होती है, और जमीन या तो गीली है, ठंडी है बहुत मसलन, या ये कि वो गर्मी है और बहुत तपिश है और बहुत देर तक खड़े होना ऐसी हालत में बगैर जूते के बहुत मुश्किल है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ आप सीधी साफ जमीन पर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज आपके पास बिछाने की नहीं। बात यह ना कि हम तो ऐसी जगहों पर बड़ी आसानी से बहाना कर